اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ترقی تو نہیں کی، ہم اپنے دینیات اور اصولیات کو جب ہم نے چھوڑا تو ہم 70 سال سے بس کوستے ہی رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی کردار سازیوں کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، اسی لیے تو ایک بہت ہی چھوٹا طبقہ ہے جو کہ حقیقت میں شعور رکھتا ہے، اور ایک بہت ہی میس میجورٹی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ جو لوگ دینی شعور نہیں رکھتے، جو لوگ اپنا معاشرتی شعور نہیں رکھتے، جو لوگ ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی یہ چیزیں سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرح سے بہتر کریں۔ یہ بہت ہی بڑے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ میں جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی پروفیشنل لائف کے اندر رہ کر کے میڈیسن پریکٹس کرتے ہیں، ہم ٹیچنگ کرتے ہیں، تو ایمانداری کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ ہم ان پروفیشنز کو ایک چیز کا حق ادا کرنا کہتے ہیں، ہم ان پروفیشنز کا حق ادا کریں۔ ہیلتھ پروفیشن ہے، اس کے تھرو ہیلتھ پروفیشن کے اندر بھی ہم ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، نچلے طبقے سے بھی، اوپر ایلیٹ طبقے سے بھی ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس کے تھرو ہم بہت ہی اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک سوسائٹی کی ویلفیئر کا کام کرنا چاہیں، ایجوکیشن کے تھرو ہم ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ویلفیئر اور ہیومینیٹیرینزم، ایجوکیشن، ہیومینیٹیرینزم اور ہیلتھ وہ بہت بڑے سفیئرز ہیں جن کے اندر چھوٹے لیول پر بھی رہ کر کام کیا جا سکتا ہے، بڑے لیول پر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہیومینیٹیرین کاز کے لیے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ منیمم آپ کچھ کرنا ضرور چاہیے، آپ محض معاشرے کے اندر، اپنے ملک کے اندر رول پلے ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ معمولی سی ایفرٹ بھی کاؤنٹ کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا کچھ بڑا کرنا ہی ضروری ہے، نہیں، آپ اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہ کر بھی منیمم ایفرٹ بھی کریں تو آپ کا پارٹ پلے ہوگا۔ بیسک پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا پارٹ پلے کرے، ہیومینیٹیرینزم کے اندر ہر کوئی اپنا پارٹ پلے کرے۔ جو لوگ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنا پارٹ پلے کریں، جو لوگ پبلک آفیسز کے اندر اپنا عہدہ رکھتے ہیں وہ لوگ اپنا پارٹ پلے کریں، اپنا حق ادا کریں اس عہدے کے ساتھ، تو ہم لوگ ریولوشن لا سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑا سا ایک دور رس پالیسی کی ضرورت ہے اس کے لیے کہ ہم لوگ اگر ریولوشن لانا چاہتے ہیں، جو اس وقت ضرورت بھی ہے ہماری، کہ ہم لوگ اپنی فیملی کی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے، ہم لوگ اپنے سوشل ڈومین کے اندر رہتے ہوئے، پروفیشنل ڈومینز کے اندر رہتے ہوئے انڈیویجولی اپنے آپ کو ریولوشنائز کر دیں، تو اگر اس کا آپ میس رزلٹ دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ یہ بہت ہی کی ایسپیکٹس ہیں کہ اگر ہم لوگ کام کرنا شروع کر دیں تو بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو تماشائی نہیں بننا، یعنی منیمم کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے، چاہے وہ ہیومینیٹیرینزم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائفز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اپنی فیملی ڈومین کے حوالے سے کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ پارٹ ضرور پلے ہونا چاہیے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے یہ حالات ہیں کہ ہم لوگ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ایک بیسک فیکٹر ہے جو پریویل کیا ہے ہمارے کئی سالوں سے، اور کرپشن وہ یہی نہیں کہ صرف فائنینسز کی کرپشن ہوتی ہے، نہیں، بلکہ ہماری سائیکولوجیکلی ہم لوگ کرپشن کا شکار ہیں کہ ہمارا جو دینی تشخص ہے وہ کہیں کھو کر رہ گیا ہے کہ مسلمان وٹ از اے مسلم، مومن ہونا کیسا ہوتا ہے، یہ کسی کو ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں خیال نہیں کرتے کہ مومن کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے اسلام کا، اسلام کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے، اسلام کی نشو و نما کے نتیجے میں پلنے والے لوگ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے، جن کی حقیقت میں اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں۔ ان کے اوپر غور کرنا بھی ہوگا، اور انٹلیکچولی لانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو علم سکھانا ہوگا، دینی علم بھی سکھانا ہوگا، ہمیں ماڈرن دنیا کا علم بھی سیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں انٹلیکچولائزیشن کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ دنیا انٹلیکچولی بہت زیادہ آگے جا چکی ہے، وہ فکر کے لحاظ سے، فلسفی کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے جا چکی ہے۔ اپنے مورلز اور اپنے ایتھکس کو درست کرنا پڑے گا،
تو یہ وہ کی ایسپیکٹس ہیں کہ جن کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے سوشلی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ وہ کی پوائنٹس ہو سکتے ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے جو میری سوچ کے اندر آئے ہیں. یقیناً اور بھی کئی ایسے پوائنٹس ہوں گے جن کے اوپر رہ کر کام کیا جا سکتا ہے جو میں ذکر نہیں کر پایا, تو کائنڈلی مجھے بھی ضرور بتائیے گا, میری بھی ہیلپ آؤٹ کیجیے گا. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم علامہ اقبال جیسے خودی کا فلسفہ جیسے وہ کرتے ہیں, جیسے وہ بارہا ذکر کرتے ہیں اپنی شاعری کے اندر کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ خودی کے کانسیپٹ کو ہمیں ریسرچ کرنا پڑے گا, اس کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے, مسلمان ہونا کیسا ہوتا ہے, مومن کیا ہوتا ہے, اس کی کیا روایات ہوتی ہیں, اس کی غیرت کا معیار کیا ہوتا ہے, اس کی اخلاقیات کا معیار کیا ہوتا ہے. یہ ان تمام چیزوں کے اوپر سوچ بچار کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. اور یقیناً آپ جب اس طرح کے سوشل ڈیلیماز کو ڈیل کریں گے, ایجوکیشنل طور پر بھی, سوشل طور پر بھی, اپنی فیملی کی ڈومین میں رہتے ہوئے بھی, تو آپ کو دھتکارا بھی جائے گا, آپ کو مشکلات بھی فیس کرنا پڑیں گی, جو کہ مسلمان کے لیے تو فیس کرنا میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہوں. ایمان وہ کی ایسپیکٹ ہے کہ جس کے اوپر کام کرنا چاہیے اپنی فیملی ڈومین کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر ایمان کے جذبے کو بیدار کریں. دراصل ایمان ہی تو وہ کی ایسپیکٹ ہے کہ ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ تعالیٰ ہونی چاہیے, کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نعرہ لگاتے ہیں, مگر حقیقت میں ہمیں اس نعرے کی اہمیت کا نہیں معلوم کہ اس کی ایسنس کیا ہے. دراصل جب ایک شخص مسلمان جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو پھر یہ دنیا اس کے لیے میٹر نہیں کرتی, اس دنیا کی حقیقتیں وہ ان سے ٹرانسینڈ کر جاتا ہے, کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے پھر خوف کھاتا ہے. وہ اس کا جو ریوارڈ ہے, وہ جو اپنی منزل جو دیکھتا ہے, وہ بیونڈ دس لائف ہوتی ہے, وہ آخرت کی لائف ہوتی ہے, وہ موت کے بعد کی زندگی ہے. اس کے لیے پھر جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹس بن جاتے ہیں وہ آخرت کے حوالے سے ہوتے ہیں. اس کی سوچ کا جو اساس بن جاتی ہے وہ آخرت بن جاتی ہے. جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے پھر اس کے لیے دنیا کی کوئی مشکلات میٹر نہیں کرتی. وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تو وہ فیس کرتا ہے, دلیر آدمی ہوتا ہے وہ. ہم لوگ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ بزدل ہو چکے ہیں, ہمارے اندر ایمان کا جذبہ وہ نہیں رہا. ہم لوگ اسی لیے تو ہم پریکٹیکل سٹیپس کی طرف نہیں آتے. ہمیں ادراک ہمیں ہوتا ہے کہ مسائل کیا ہیں, ہمیں کیا مشکلات درپیش ہیں. ادراک ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ چپ رہتے ہیں کہ ہم لوگ ان پریکٹیکل سٹیپس کی طرف نہیں آتے. ہم لوگ بس اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں کہ جی کوئی لیومنری آئے گا, ہیرو آئے گا, ہمیں بچا لے گا اور ہمارے لیے جو ہے وہ سوشل ایڈ لے کر آئے گا, ہماری سوسائٹی کو ریفارم کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ خود کوشش نہیں کرتے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک تبدیل ہی نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ ایک فیکٹ ہے. اور حقیقت میں ہم نے آج تک پاکستانی قوم کی یہ تاریخ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں آ سکے. ہم اس مینٹل میں کیا کہوں کہ اس مٹیریلسٹک اپروچ سے باہر ہی نہیں آ سکے, جس کی وجہ سے ہم لوگ تبدیل ہی نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں سزائیں پے در پہ سزائیں دے رہے ہیں. ہم آج تک ہماری دنیا کے اندر بھی ہماری ذلت کی جاتی ہے. لوگ ہمیں ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ, اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں ایک کڑوی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اس وقت دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ اب ایک سمپل سا کوسچن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہماری اس دنیا کے اندر اس اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے ڈیمنشن کریٹ کیا ہے, اس کے اندر اسلام کو مدد کی ضرورت ہے یا نہیں. آپ اس سوال کے اوپر وانڈر کریں, سوچیں, تو آپ یقیناً اس بات پر اکتفا کریں گے کہ یس, اسلام کو مدد کی ضرورت ہے. ہم مسلمانوں کو انڈیویجولی اپنی مدد کی ضرورت ہے. اجتماعی طور پر بھی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ چپ رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اگر جب تک ہم اسپیکٹیٹر ہی بنے رہیں گے تو یہی ہوتا رہے گا. اور اس کے اندر کسی دنیا کا قصور نہیں ہے, قصور ہمارا اپنا ہے.
ہماری اپنی ناکامیاں ہیں، ہماری اپنی اگنورنس ہے. جو اگنورنس بہت ہی بڑا فیکٹر ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے اگنورنٹ ہی رہے ہیں. دنیا کے اندر ہماری امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی کے لیول پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ اپنے آپ سے کیا کر رہے ہیں. آخرت کا خوف ہی ختم ہو چکا ہے. اگر ان تمام چیزوں کا حل یہی ہے کہ ایمان اور خودداری اور اخلاقیات کے اوپر کام کیا جائے، دینیات اور اصولیات لوگوں کی درست کی جائیں. اس حوالے سے جو بھی کوئی بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے ریسورسز کے طور پر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. منیمم ایفرٹ بھی کاؤنٹ کرتی ہے. اس حوالے سے ہمیں کام کرنا پڑے گا. دراصل یہ بھی مجھے اقبال کا شعر بہت پسند ہے جو ہماری بڑی زبردست عکاسی کرتا ہے ہماری آج کے حالات کی، کہ نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. یعنی ہماری اتنی خوبصورت تاریخ ہے، ہمیں ان سے کیا نسبت ہے؟ ہمیں کوئی نسبت نہیں ہے. نہ ہی ہمارے اندر وہ بہادری ہے اور نہ ہی ہمارے اندر وہ دلیری ہے جو وہ ان لوگوں میں تھی. اور یہ بات درست ہے، بالکل درست ہے. یہ کی اوصاف ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم فلاپ ہو چکا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی فلاپ ہوا ہے. ہمارے سوشل ریفارمز لانے کے اندر ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بھی فلاپ ہوا ہے. ہماری کردار سازی کے حوالے سے صرف ٹیکسٹ بک پڑھا دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بہت بڑے ایشوز ہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ میرے خیال سے اکبر الہ آبادی کا ہی شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو درد دل یعنی ایک جو سوشل ڈیوائیڈ بھی نظر آتا ہے آپ کو کہ سوشلی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیوں میں مشغول ہیں. فیملیز کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، سوسائٹی کے اندر ایشوز ہیں، تفرقہ بازی ہے، ہمارا ریلیجن بھی ڈیوائیڈڈ ہے مختلف فرقوں کے اندر. تو ان کی وجہ سے یہ بہت ہی بڑے ایشوز ہیں جن کو ڈیل کرنا میرے خیال سے ہر شخص کا بینگ اے مسلم ان کا فرض بنتا ہے. پہلا فرض ہی یہی ہے کہ وہ ان ایشوز کو ڈیل کریں. ورنہ ہمارے پاس تو میرے خیال سے کوئی اتنا ویلڈ اعمال نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کر سکیں کہ ہماری بچت ہو جانی ہے. آپ ایک بات میں سارے لوگوں سے جو بھی مجھے سنیں گے، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا واقعی ہم بینگ اے مسلم، ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو میں یہ سوال کرتا ہوں سب سے، اپنے آپ سے بھی، اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں آپ کو، کہ کیا واقعی ہمارے پاس ہم لوگ جتنے کانفیڈنٹ ہیں اپنے کمفرٹ زونز کے اندر رہتے ہوئے، جو اگنورنٹ ہم بنے ہوئے ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں سب سے کہ کیا ہمارے پاس وہ واقعی ایسے کی اعمال ہیں، اتنے بڑے اعمال ہیں، اتنے وزنی اعمال ہیں کہ ہم اپنی آخرت کے بارے کے حوالے سے کانفیڈنٹ ہو پائیں، ہمیں کانفیڈنس ہو کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے؟ کیا ہمارے پاس وہ اعمال ہیں؟ اس بات میں سوال پوچھتا ہوں اپنے تمام نوجوانوں سے جو لوگ اگنورنس کا شکار ہیں، جو لوگ شعور بھی رکھتے ہیں، ان سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کے پاس ایسے اعمال ہیں کہ آپ لوگ اس بات کا دعویٰ کر سکیں کہ یس اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ بخش دیں گے؟ مجھے اچھی امید ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اور اچھی امید رکھنی چاہیے. مگر پھر جب انسان اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کرتا ہے تو انسان کو نظر آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تو ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، مگر اتنے بڑی نیکیاں نہیں ہیں ہمارے پاس کہ جن کی بیسس پہ ہمیں کچھ معمولی سا کانفیڈنس آئے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے. تو میں جب اب پرسنلی اپنی زندگی کے اوپر جب نظر ڈالتا ہوں، گناہ گار آدمی ہوں میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، تو میں جب اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو کم از کم میرے پاس تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کر سکوں کہ یا اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے آپ کی دنیا کے اندر رہ کر، میں نے یہ کام کیا ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں اور میری بخشش ہو جائے. تو میرے پاس تو اس طرح کا کوئی، مجھے اپنی زندگی کے میں 21-20 بہاریں دیکھ چکا ہوں، میرے پاس تو ایسا کوئی ویلڈ عمل نہیں ہے اتنا بڑا. البتہ گناہ بہت بڑے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جیسے ہی دیکھیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کی بخشش نہیں ہوگی. تو یہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے معاشرے کے اوپر بھی. میں اپنے نوجوانوں سے، میں اپنے ساتھ کے نوجوانوں سے اس بات کی استدعا کرتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں، اپنا کرنٹ سسٹم جو ہے، جس سسٹم جو ہماری پالیسیز بناتا ہے، جو سسٹم
جس مائنڈ سیٹ کے اوپر ہم پلے بڑھے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو کوسچن کریں کہ ہمارے پاس ایسا بڑا عمل کیوں نہیں ہے، ہمیں کیوں نہیں سکھایا گیا، یا ہم لوگ ہماری ناکامی، ہم اتنے ناکام کیسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا عمل نہیں ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، ہمارے اندر وہ صحابہ کرام جیسی انٹینٹ کیوں نہیں کریٹ ہو پائی۔ یہ وہ کی کوسچنز ہیں جو ہمیں سوچنے چاہیے، جن کے بارے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ نہیں سوچتے، کیونکہ ہم لوگ مٹیریلسٹک ہیں، ہم لوگ مٹیریلسٹک اپروچ سے ہی سوچتے ہیں۔ مجھے غصہ بھی آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کریں۔ وہ شعر بھی ہے کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ تو یقیناً یہ انداز مسلمانی نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنی اپنی کھیلیں گے، انڈیویجول لیول پر ہی رہ کر صرف اپنا سوچیں گے تو معاشرہ ریفارم کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ تو بیسک جو میں دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں کہ اویکننگ، بیداری، کہ ہم لوگوں کو بیدار ہونا پڑے گا، ہم لوگوں کو اپنی دینی اساس دوبارہ سے بیدار کرنی پڑے گی، قرآن کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں قرآن کو سٹڈی کرنا پڑے گا، ہمیں حدیث کو سٹڈی کرنا پڑے گا، اس کے اندر سے ایسا مائنڈ سیٹ نکالنا پڑے گا کہ جو مائنڈ سیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے نتیجے میں اپنے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ وہ کیا مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ لوگ، انہوں نے دنیا کے چوٹی کے کام کیے، اور آج ہم لوگ قرآن پاک کے ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ریکارڈ ہونے کے باوجود ہم لوگ آج ذلت اور خواری کا شکار ہوئے ہیں۔ تو کہیں پر کی مسئلہ تو آ رہا ہے، وہ یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ انٹینٹ ہی جنریٹ نہیں ہو پائی، ہماری جنریشن میں بھی اور اس سے پچھلی جنریشن میں بھی۔ تو یہی کام ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو سٹڈی کریں، ہم لوگ ساتھ ساتھ ماڈرن دنیا کو بھی سٹڈی کریں، اپنی پروفیشنل لائفز کو بھی سٹیبل کریں، اپنی فیملی کی ڈومینز کو بھی سٹڈی کریں اور اس کو سٹیبلائز کریں۔ ہم اپنی سوچ کی جو اساس ہے، وہ اس اساس کو ہم آخرت پر رکھ دیں، اس کا جو اساس ہے وہ ہم اپنے سوچنے کا زاویہ جو ہے ہمیں وہ آخرت کے حوالے سے کرنا ہوگا، اس زاویے کو آخرت کے حوالے سے ترتیب دینا ہوگا، تبھی جا کر ہمارے اندر وہ فزیکل شعور آئے گا، ہمارے اندر مینٹل شعور آئے گا، ہماری کردار سازی ہو پائے گی۔ تو یہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے، اور اسی لیے ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں اسپیکٹیٹر نہیں بننا، ہم لوگ اسپیکٹیٹر بن بھی نہیں سکتے، ورنہ ہم وہ بڑا عمل کیسے حاصل کر پائیں گے؟ ہم لوگ اپنی آخرت کی سیفٹی کیسے انشور کر پائیں گے؟ یہ بہت ہی بڑا ڈائلیما ہے ہماری معاشرے کا اور ہماری زندگیوں کا، بہت بڑا ڈائلیما ہے۔ بہرحال ایک کیا کہوں کہ ڈپریسو گفتگو تو بہت ہو گئی، تو میں اب اپنے ایپیسوڈ کے اینڈ کی طرف جانا چاہوں گا کہ اب ہماری جو آج کی جنریشن ہے، الحمدللہ میری یہ آبزرویشن ہے کہ اب میرے جیسے نوجوان بہت زیادہ اب جو کہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف بھی آ رہے ہیں، وہ لوگ اسلامک ایجوکیشن کی طرف بھی آ رہے ہیں، ان کا جو فلسفے کی طرف رجحان ہے وہ بھی بلڈ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے۔ تو دوبارہ سے میں وہ تینوں ڈومینز ہائی لائٹ کر دوں کہ پروفیشنل ڈومین، انڈائریکٹلی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ کام منیمم ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پروفیشنل ڈومینز کے اندر کام کریں، پازیٹیو کام کریں، اپنی سوشل ڈومینز کے اندر منیمم کچھ نہ کچھ ایڈ ضرور کریں، اور اس کے علاوہ جو بیسک کام ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنی فیملی کی ڈومین کے اوپر کام کریں۔ تو ہم حقیقت میں اگر ہم ریولوشن لانا چاہتے ہیں تو ایک لانگ ٹرم، اور یہ شارٹ ٹرم کام ہو بھی نہیں سکتا، یہ لانگ ٹرم کام ہوگا، ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر کام کرنا پڑے گا ہر شخص کو، چاہے وہ انڈیویجولی کام کرنا چاہے، چاہے وہ کلیکٹیولی کام کرنا چاہے، تو یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوگی۔ ہم اس کو شارٹ ٹرم کے اندر پریکٹس نہیں کر سکتے، ہم کسی کا مائنڈ سیٹ شارٹ ٹرم کے اندر بدل نہیں سکتے، یہ کام جنریشنز کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے، یہ سالوں کے اوپر کام بیسڈ ہوتا ہے۔ تو آج سے ہی کام شروع ہوگا تو کہیں جا کر اثر پیدا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں پھر سے میں رہ نہیں پاؤں گا، میں دوبارہ سے گرے لاؤنج کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا پروگرام لانچ کرنے کے لیے انہوں نے اجازت دی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت دے، اس کا اجر دے۔
اور اس کے علاوہ میں آگے کے لیے بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی طرح سے ڈسکشن کرتے رہیں گے. آج میرا چونکہ انٹروڈکٹری سیشن تھا تو میں ایک جرنل سی سوشل امیج کریٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں, ہمارے مسائل کیا ہیں, تو اسی اور ان کے سلوشنز بھی میں نے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا ہائی لائٹ کیا. تو یہ چیزیں میں پہلے ایپیسوڈ کے اندر صرف یہی بتانا چاہتا تھا. آگے جا کر ہم انشاءاللہ سسٹمیٹک گفتگو بھی کریں گے, اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بھی گفتگو کریں گے, اپنے سوشل سسٹم کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کہ یہ کیسا انفراسٹرکچر ہے جو پریکٹس میں ہو آج کل لوگ پریکٹس کرتے ہیں ہمارا. تو انشاءاللہ آگے جا کر اس کو ڈسکس کریں گے. تو بہت شکریہ جن لوگوں نے جو لوگ مجھے سنیں گے, جنہوں نے مجھے سنا, بہت شکریہ. اور یہ میرا فائنل میسیج آج کے ایپیسوڈ کے حوالے سے یہی ہے کہ وی شوڈ نیور بی اے اسپیکٹیٹر, وی کی ناٹ بی اے اسپیکٹیٹر. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتوں سے اتفاق کریں گے, اور کسی کو کہیں پر بھی اختلاف رائے ہوتا ہے مجھے آگاہ کیجئے, میری بھی اصلاح کیجئے. میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا ہے, تو پلیز میری بھی اصلاح کریں. میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو مجھے ضرور اطلاع دیں, میں اپنی اصلاح کرنا ضرور چاہوں گا. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, اور انشاءاللہ گرے لاؤنج کے توسط سے میں آگے بھی اسی طرح سے ایپیسوڈز کے اندر آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بہت شکریہ.